الحمد لله الواحد القهار الذي من علينا بإنزال الحديث والقرآن، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين قبلوا الإيمان بالجنان. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا سفر. حضرت ذی وقار، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ضلالت و جہالت سے مبرہ اور دلائل و براہین سے آراستہ ہے. اسلام کے تمام احکام پایا تکمیل کو پہنچ چکے ہیں. اب اس دین مبین میں خرافات و بدعات کے لیے کوئی جگہ نہیں، لیکن افسوس کہ شیطان اور اس کے پیروکاروں نے اس دین صافی کو ضلالت و جہالت سے خلط ملط کرنے اور بدعات سے داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. برادران اسلام، اگر آپ سال کے اسلامی مہینوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو کوئی ایسا مہینہ نہیں ملے گا جس میں نام نہاد مسلمانوں نے کوئی نیا عمل نہ ایجاد کر رکھا ہو. مثال کے طور پر محرم میں تعزیہ داری، ماتم و نوحہ اور مرثیہ خوانی وغیرہ کا دورہ. تو ماہ سفر کی آخری بدھ سیر و تفریح کے لیے باہر نکلنے والا تہوار، ربیع الاول میں جشن میلاد النبی کی چہل پہل، تو ربیع الثانی میں 11ویں کے نام سے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر نظر و نیاز، ماہ رجب میں کنڈے، تو پھر شعبان میں شب برات کی دھوم دھام. الغرض بدعات و خرافات کا ایک سیل رواں ہے جو مسلمانوں کو اپنے دھارے میں بہائے لے جا رہا ہے. اور اسی طرح بعض مسلمانوں کا ماہ سفر کے متعلق یہ عقیدہ کہ یہ مہینہ منحوس اور خیر و برکت سے خالی ہے. اسی وجہ سے وہ اس مہینے میں شادی بیاہ کرنے کو برا سمجھتے اور سفر کرنے سے باز رہتے ہیں، اور اپنے اس باطل عقیدہ کے مطابق اس مہینے میں شادی بیاہ کرنے سے باز رہتے ہیں، اور اپنے اس باطل عقیدے کے مطابق اس من گڑت نحوست کو ختم کرنے کے لیے چنے ابال کر کھاتے اور تقسیم کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے نحوست ختم ہو جاتی ہے. اگر اس حوالے سے دلائل کو دیکھا جائے، دلائل کی بات کی جائے، تو سوائے موضوع من گڑت روایات کے کچھ بھی نہیں. سب سے پہلی روایت جو سفر کے منحوس ہونے پر ذکر کی جاتی ہے: من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جو مجھے ماہ سفر کے گزرنے کی خوشخبری دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور دوسری روایت: آخر الاربعاء فی الشہر یوم نحس مستمر، کہ سفر کا آخری بدھ منحوس دن ہے. اور اگر تیسری روایت کو دیکھا جائے کہ ماہ سفر میں ایک آواز پیدا ہوگی اور ربیع الاول میں قبائل جھگڑیں گے. یہ تینوں روایتیں کتاب و سنت کے صریح دلائل کے مقابلے میں ریت کی دیوار کی حیثیت رکھتی ہیں. ذرا سوچئے، اگر ماہ سفر کا مہینہ واقعی منحوس ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خدیجہ سے نکاح کیوں کیا؟ غزوۃ الابواء کیوں ہوا؟ خیبر میں مسلمانوں کو فتح نصیب کیوں ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ کی روانگی کا حکم کیوں دیا؟ اگر ماہ سفر منحوس تھا تو 23 مارچ کو پاکستان کی قرارداد منظور کیوں ہوئی؟ پاکستان معرض وجود میں کیوں آیا؟ پاکستان کا ایٹمی توقع کیوں ہوا؟ پاکستان ایٹمی ممالک کی لسٹ میں شامل کیوں ہوا؟ یہ سارے کے سارے کام ماہ سفر میں ہوئے تھے. اگر ماہ سفر منحوس تھا تو یہ کام نہ ہوتے. محترم بھائیو، سفر کی نحوست کو باطل قرار دینے کے لیے سرور کائنات کا یہ فرمان ہی کافی ہے: لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا سفر. چلیے اب جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام توہم پرستی اور بدشگونی کو کس نظر سے دیکھتا ہے. ہمارے ہاں بعض مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ رب العزت کے سوا دیگر چیزیں بھی نفع نقصان دیتی ہیں. مثال کے طور پر کالی بلی کو دیکھ کر سفر کا ارادہ ترک کر دینا اور یہ کہنا کیا بھئی ہمارا سفر سود مند ثابت نہ ہوگا. لیکن سرور کائنات نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا: من ردت الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک. اور بعض لوگ دکان کھولنے پر پہلے شخص کو صرف ادھار اس وجہ سے نہیں دیتے کہ ہمارا باقی دن خیر و برکت سے خالی رہے گا، لیکن آقا علیہ السلام نے اس کا رد کرتے ہوئے بھی ارشاد فرما دیا: الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک ثلاث. 3 مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کو منحوس خیال کرنا یہ شرک ہے. اور پھر بعض لوگ
اپنے مکان کے اوپر کالی ہنڈیا کو الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں اور اپنی گاڑی کے پیچھے سیاہ رنگ کا کپڑا باندھ کر یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری سواری ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے گی اور نظر بد سے بچا جا سکے گا. لیکن رب کائنات نے اس کا رد کرتے ہوئے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور بعض لوگ نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جا کر اپنی ہاتھوں کی لکیروں سے اور ستاروں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال جاننا چاہتے ہیں. محترم بھائیو، یہ سارے کی ساری چیزیں خالق کائنات پہ یقین کا عمل نہ ہونے کی دلیل ہیں. اسلام کھلے لفظوں میں ان چیزوں کا رد کرتا ہے. اسلامی نظریے کے مطابق کوئی چیز، کوئی مہینہ، کوئی دن منحوس نہیں. اگر اصلا نحوست ہے تو وہ انسان کے اپنے اعمال کی کمائی ہے، جیسا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اور دوسرے مقام پر فرمایا قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. اور تیسرے مقام پر فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. اور چوتھے مقام پر ارشاد فرما دیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ تمام آیات اس بات کی صریح دلیل ہیں اگر اصلا نحوست کسی چیز میں ہے وہ انسان کے اپنے اعمال بد ہیں. اب اگر کوئی معترض اٹھے اور اعتراض کرے کہ خالق کائنات نے خود قرآن مجید میں بعض دنوں کو منحوس کہا اور سرور کائنات نے حدیث مبارکہ میں کچھ چیزوں کو منحوس کہا ہے، تو آئیے اس کا جواب سنیے. فی الحقیقت اپنی ذات میں کوئی بھی چیز منحوس نہیں. یہ ایک اضافی چیز ہے، یعنی ایک ہی شے کسی کے حق میں خوش قسمتی کا اور کسی کے حق میں بد قسمتی کا باعث بنتی ہے. جیسا کہ آندھی کے ایام قوم عاد کے لیے منحوس تھے، لیکن ہود علیہ السلام اور ایمان والوں کے لیے اس سے بڑھ کر برکت والے دن اور کوئی نہ تھے. اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 چیزوں کا منحوس کہا وہ بھی کسی سبب کی وجہ سے ہے. محترم بھائیو، اسی طرح سفر کی نحوست کا معاملہ ہے جو کہ بالکل باطل ہے. سرور کائنات نے اس کو خیال باطل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باطل خیالات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد